وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا تذکرہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب امتیوں پر کیا حق ہیں، جن حقوق کو ادا کرنا ہر امتی کے لیے ضروری ہے، ان حقوق کو اب بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. سب سے پہلا حق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیوں پر یہ ہے کہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے. سب سے پہلا حق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کو اللہ کا سچا رسول مان کر آپ پر ایمان قبول کرنا، کیونکہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، آپ پر ایمان نہیں لاتا، تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے صرف اللہ کو ماننا یا آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی، جنت اور جہنم، صرف اس کو ماننا ضروری نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ کو اللہ کا سچا رسول ماننا بھی شرط ہے، لازمی ہے، ضروری ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر کہا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، 28ویں پارے میں ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے، یعنی قرآن پر. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے. ایک تو اللہ پر ایمان لاؤ، فآمنوا باللہ ورسولہ، اور رسول پر یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مراد، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے، اس سے مراد قرآن. تو دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، آپ پر ایمان لانا ضروری ہے. اسی طریقے سے دوسری جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کروایا 90 پارے میں سورۃ الاعراف. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اعلان کروایا کہ آپ کہہ دیجئے قل یا ایھا الناس، اے لوگو، اے مسلمانوں نہیں، اے لوگو. اس میں تمام ہر عرب بھی آ گئے، عجم بھی آ گئے، سارے قبیلے، فرقے، خاندان، قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے سب ناس میں آ گئے. آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف. الذی لہ ملک السماوات والارض، میں اس اللہ کا پیغمبر ہوں، اس اللہ کا رسول ہوں کہ جو زمین اور آسمان کا مالک ہے. پھر آگے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ، لہٰذا تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے اس رسول پر جو نبی امی ہے، یعنی ایسا نبی ہے جس کا زمین پر کوئی استاد نہیں ہے. امی کا مطلب ان پڑھ نہیں، بلکہ امی کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر انسانوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں ہے. انسانوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نہیں پڑھا، ڈائریکٹ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دینے والا کون ہے؟ اللہ. جتنا علم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، قرآن میں ہے اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے.
تو خیر اس آیت میں فرمایا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس نبی امی پر. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ خود اس کی دعوت دے رہے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ خود اس کی آواز لگا رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک آیت میں فرمایا کہ جو وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے. سعیر جہنم کی آگ اس کے لیے تیار. اس لیے آج کے زمانے میں جو ہے بہت سارے غیر مسلم، بہت سارے یہودی اور عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، جنت اور جہنم کو مانتے ہیں، ہم دنیا میں اچھے کام کر رہے ہیں، ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، ہم لوگوں کی بھلائی کا کام کرتے ہیں، تو ہمیں بھی جنت ملنی چاہیے. تو جنت تو بھائی اللہ کی بنائی ہوئی ہے. کس کی بنائی ہوئی؟ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور اس میں جو جائے گا وہ اللہ کے قانون سے جائے گا، اپنے دل کے قانون سے نہیں جائے گا. اللہ نے جو قانون بیان کیے ہیں اپنی کتابوں میں، اللہ کے قانون کے مطابق جو چلے گا وہ جنت میں پہنچے گا. تو اللہ تعالیٰ کا قانون تو یہ ہے کہ اللہ کو بھی مانو، سارے پیغمبروں پر ایمان لانا ہے، لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو آپ پر ایمان لانا ہے اور آپ کی شریعت کو ماننا ہے. پچھلے نبیوں کی جو شریعتیں تھیں، جو کتابیں تھیں، وہ منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کا لاگایا ہوا کلام آخری کلام ہے. تو اس لیے بہت سارے یہودی اور عیسائی، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، بہت سارے لوگ مسلمانوں کو بھی ذہن میں آتا ہے کہ یہودی یا عیسائی ہے وہ اللہ کو مانتے ہیں، توحید، اللہ کو ایک مانتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور دنیا میں اچھے کام بھی کرتے ہیں، سارے اچھے کام کرتے ہیں، ان کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کی عادتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، وہ شراب نہیں پیتے، وہ زنا نہیں کرتے. بہت کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان میں. تو کچھ مسلمان بھی سوچتے ہیں کہ ان کو بھی جنت ملنی چاہیے. نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا يسمع بی احد من امتی من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی، جو بھی میرے بارے میں سنے اس امت کا فرد، چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو. دیکھو صاف بالکل کلیئر حدیث ہے، مسلم شریف کی صحیح حدیث، کہ جو یہودی یا عیسائی اس امت میں اور وہ میرے بارے میں سنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر ہیں، میرے بارے میں سنے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جائے، کان من اہل النار، تو وہ جہنمیوں میں سے ہوگا. صاف کہہ دیا. یہودی اور عیسائی بھی ہیں. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے وہ، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا. آپ پر اس کا ایمان نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ وہ جہنم میں جائے گا. تو اس لیے آپ کسی کو جنتی بننا ہے، اللہ کو خوش اور راضی کرنا ہے، تو اس کا یہی راستہ ہے کہ اللہ پر بھی ایمان قبول کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، ان پر ایمان لانا پڑے گا. تو خیر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق ہم امتیوں پر یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کو اللہ کا سچا رسول مانے، آپ پر ایمان لانا ضروری ہے. ایمان لائے بغیر کام نہیں چلے گا. دوسرا حق ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت. ایمان بھی لانا ہے اور اطاعت بھی کرنی ہے. یعنی وہ جو حکم دیں اور جس چیز سے منع کریں اس سے رکنا ہے. جو حکم دے اس کو پورا کرنا ہے اور جس چیز سے منع کرے اس سے رکنا ہے. اس کی بھی قرآن میں کئی آیتیں ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. جس نے رسول کی بات مانی اس نے گویا اللہ کی بات مانی. اب کچھ لوگ اس زمانے میں جب یہ آیت اتری، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو کچھ منافقین تھے، منافقین کہنے لگے کہ یہ کیسی آیت ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی اطاعت کی طرف بلا رہے ہیں کہ اللہ کی بھی مانو میری بھی مانو، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو شرک ہو گیا، نعوذ باللہ.
کچھ منافقین کہنے لگے کہ یہ تو شرک ہے، اللہ کی بھی ماننا ہے، اللہ کے ساتھ نبی کی بھی ماننا ہے، یہ تو شرک کی جیسی بات ہے۔ جیسے عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا، نعوذ باللہ، یا اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک کر لیا، تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا، اللہ کی بھی اطاعت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت اس وجہ سے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام اللہ کی منشا کے بغیر، اللہ کی چاہت کے بغیر نہیں کرتے۔ وہ جو بھی کریں گے اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے ہی کریں گے، ان کا کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگا، ان کا کوئی بھی قدم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگا۔ اس لیے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ، کیونکہ رسول جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش کا جملہ بھی زبان سے ادا نہیں کرتے۔ پہلے آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی کہ وہ اپنی زبان سے کوئی خواہش کا جملہ بھی نہیں بولتے تھے، خواہش کا جملہ یعنی زبان سے ایک بات بھی وہ اپنے خواہش کی نہیں نکالتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا کہ وہ جو بھی زبان سے نکالیں گے یا بدن سے جو بھی عمل کریں گے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہوگا، وحی کے مطابق ہوگا، اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے ہی ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ چاہے کسی بھی خوشی کے حال میں کوئی عمل کرے، غم کے حال میں کوئی عمل کرے، مالداری میں کرے، غریبی میں کرے، تنہائی میں کرے، جہاں بھی کریں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل کریں گے وہ اللہ کے حکم سے کریں گے، اللہ کی منشا اور چاہت کے مطابق کریں گے، اللہ کی مرضی اور چاہت کے خلاف نہیں کریں گے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ رسول کی اطاعت کرو، جیسے اللہ کی اطاعت ہے ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ تو دوسرا حق یہ ہے، اسی طریقے سے تیسرا حق یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عام عادتوں اور عام سنتوں کا بھی اتباع کیا جائے، یہ تیسرا حق، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے اور آپ کی سنتوں کا، آپ کی جو عادتیں ہیں ان کو اپنانا ہے، چاہے وہ دین میں ہو دنیا میں ہو، چاہے وہ دین کے بارے میں ہو دنیا کے بارے میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع، آپ کے طریقوں کے پیچھے چلنا، یہ تیسرا حق ہے۔ اس کے بارے میں بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ دیکھیے کتنی بڑی آیت ہے یہ، کہ اگر تم چاہتے ہو تحبون اللہ، اللہ تم سے محبت کرے، کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی تو میرا یعنی نبی کا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اتباع کریں گے، آپ کے طریقوں پر چلیں گے، آپ کی سنتوں پر چلیں گے، تو اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی آیت ہے، کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اگر مسلمانوں تم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو گے تو تمہارے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، تم اللہ سے محبت کرنے لگو گے، نہیں، اگر تم حضور کا اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں تو ویسے مرنے سے پہلے، عام طور پر مرنے سے پہلے کوئی شخص یہ نہیں جان سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، ہم کیسے معلوم کریں گے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ یہ تو مرنے کے بعد ہی ہمیں، جب اللہ سامنے ہوگا، جب اللہ ہمارے سامنے ہوگا، جب ہی پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ لیکن دنیا میں اگر اس کو دیکھنا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں، اس کا تھرمامیٹر، اس کا آلہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے وہ آلہ، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، آپ کی ایک ایک سنت کا، آپ کی ایک ایک عادت کا اتباع کرو، تو یہ نشانی ہے کہ اللہ آپ سے محبت کر رہا ہے، اس لیے آپ سنت پر چل رہے ہو۔ اللہ، کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، نبی کا اتباع کرو، نبی کا اتباع کرنے لگ جاؤ گے، نبی کی پیروی کرنے لگ جاؤ گے، آپ کی سنتوں کو اپنا لو گے، آپ کی عادتوں کو اپنا لو گے، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی لیے تو صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اتباع کرتے تھے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے
عادتوں میں اور ہر جگہ پر جہاں ضرورت نہیں بھی ہے وہاں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے تھے. کتنے عاشق تھے وہ لوگ، حد سے زیادہ محبت کرنے والے، اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، آل اور اولاد سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں اور آپ کے سنتوں کے چاہنے والے تھے. جہاں معلوم پڑتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے تو بس. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، حضرت عمر کے بیٹے، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بہت اتباع کرتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا بہت خیال رکھتے تھے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے بارے میں فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ دروازہ، مسجد نبوی میں ایک دروازہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ یہ دروازہ عورتوں کے لیے چھوڑ دیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ دروازہ عورتوں کے لیے چھوڑ دیں، یعنی اس دروازے سے صرف عورتیں آیا کریں، مرد جو ہے اس دروازے سے نہ آئے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے خادم تھے حضرت نافع یا کوئی اور، وہ کہتے ہیں کہ زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، کتنے زمانے گزر گئے، کتنے سال گزر گئے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پھر زندگی بھر اس دروازے سے کبھی داخل نہیں ہوئے، چاہے وہاں پر عورتیں ہوں یا نہ ہوں. یعنی عام اوقات میں نماز کے علاوہ تو وہ دروازہ خالی ہوتا ہوگا، جب تو کوئی بھی نہیں اس دروازے سے آسانی سے کوئی بھی جا سکتا ہے، لیکن صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میری خواہش ہے کہ ہم اس دروازے کو عورتوں کے لیے چھوڑ دیں. تو اتنا احترام کرتے تھے وہ لوگ کہ زندگی بھر اس دروازے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں داخل نہیں ہوئے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کیونکہ اس پر انعامات ملتے ہیں، اللہ کی محبت ملتی ہے، مغفرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ہے، گمراہی سے انسان بچ سکتا ہے. حدیث میں ہے ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو پکڑے رہو گے لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ان دو کو پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. ایک تو کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ گمراہی سے حفاظت کا ذریعہ ہے. آج دیکھو گمراہیاں پھیل رہی ہے، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، مسلمان بھی جو ہے کتنے بک رہے ہیں، اپنا ایمان چھوڑ رہے ہیں، اپنا دین چھوڑ رہے ہیں. کیوں؟ سنتوں میں ہمارے کمزوری ہے. جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع کریں وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر دو چیزوں کو، قرآن اور سنت. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہرگز ہرگز تم گمراہ نہیں ہوں گے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اتنی اہم ہے کہ اللہ کی محبت ملتی ہے اس پر، پہلا انعام. دوسرا انعام اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں، یہ دو تو قرآن میں ہیں، تیسرے پارے میں کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے. اور تیسرا انعام گمراہی سے حفاظت ہوگی، یہ حدیث میں ہے کہ سنتوں پر چلو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع یہ تیسرا حق ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے صحابہ کرام کی پوری زندگی اس میں گزر گئی کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کرتے تھے اور ان پر عمل کرتے تھے. آج آہستہ آہستہ جو ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سنتوں کو سنت سمجھ کر، ہلکا سمجھ کر نعوذ باللہ چھوڑتے جاتے ہیں. وہ لوگ تو جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوگی، جو آپ پر کامل ایمان رکھے گا، وہ تو موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب مجھے سنت پر عمل کرنے کا موقع مل جائے. لیکن ہم لوگ کیسے مسلمان ہیں کہ ہم لوگ تو کسی عمل کو چھوڑنے میں انتظار کرتے ہیں، موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ یہ اس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ سنت ہے تو پھر ہم دوسرے ہی دن سے چھوڑ دیں گے نعوذ باللہ. کیونکہ ہم ہلکا سمجھ کے فرض ضروری ہے، واجب ضروری ہے، بس سنت ہے تو سنت کا مطلب چھوڑا جا سکتا ہے. ہم نے تو سنت کو جو ہے چھوڑنے کا ایک بہانہ بنا لیا ہے، حالانکہ سنت ہی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ نبی کا اتباع کرو تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے، میں تم سے محبت کرنے لگوں گا. جنت کا آسان راستہ یہ سنت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا اتباع. جو جتنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلے گا وہ اس کی دنیا کے بھی اللہ تعالیٰ کام بنائیں گے، دنیا کے بھی کام آسان کریں گے اور آخرت کے بھی. کتنے بڑے بڑے وعدے سنتوں پر کیے گئے.
من اکل طیبا وعمل فی سنت، جو تین چیزیں ایک حدیث میں بیان فرمائی گئی، جو پاکیزہ روزی کھائے، روزی اس کی حلال ہو اور سنت پر عمل کرے اور پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائے، سیدھے جنت میں جائے گا۔ تین چیزوں پر عمل کر لو، تین چیزیں اپنا لو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ من اکل طیبا وعمل فی سنت، جو حلال کھائے، پاکیزہ روزی کھائے، اس کی روزی میں حرام نہ ہو، مشتبہ اور شک والی کمائی نہ ہو، اس کی بالکل حلال اور پاکیزہ روزی کھائے، وعمل فی سنت، اور سنت پر عمل کرے اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائے، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب بتائیے سنت کتنی اہم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر کر کے صرف 3 چیزیں بتا دی، اس میں سے ایک چیز سنت ہے۔ یہ 3 چیزیں کر لو، سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو سنت بہت اہم ہے، اسی لیے دیکھیں بعض مرتبہ ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگوں نے جنت حاصل کر لی ہے، ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے جنت حاصل کر لی۔ بڑے بڑے مقام، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے جو 4 مشہور امام ہیں ان میں سے ایک ہیں، ان کے پیچھے لاکھوں کروڑوں لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں ہر زمانے میں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ شروع زمانے میں، جب وہ امام نہیں تھے، اتنے بڑے عالم نہیں تھے، شروع زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ نہر پر گئے، نہانے کے لیے گئے، اپنے دوستوں کے ساتھ نہر پر نہانے کے لیے گئے۔ اب دوستوں نے کیا ہے، دوست عام طور پر جب نوجوان لوگ جاتے ہیں، آج کل فارم ہاؤس پہ جاتے ہیں تو پورے کپڑے اتار دیتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ سطر بھی کھول دیتے ہیں، بہت سارے لوگ صرف انڈر ویئر پر رہتے ہیں، دوستوں کے سامنے کیا شرم۔ تو ان کے دوستوں نے پورے کپڑے اتار دیے، ان کے دوستوں نے پورے کپڑے اتار دیے اور نہانے لگے۔ لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث یاد آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو وہ حمام میں بغیر کپڑوں کے داخل نہ ہو۔ یہ اس زمانے کے حمام مراد ہے، آج کے زمانے کا جو ہمارا حمام ہوتا ہے اس میں ایک ہی آدمی جائے، یہ حمام نہیں۔ پہلے زمانے میں جو حمام ہوتے تھے اس میں 10 لوگ 5 لوگ ایک ساتھ نہاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملک شام میں، عراق، ایران، جو اس زمانے میں ترقی یافتہ ملک تھے، تو وہاں پر بڑے بڑے حمام ہوتے تھے جہاں 5 مرد ایک ساتھ، 5 عورتیں ایک ساتھ نہاتے تھے کرایہ دے کر یا انجوائے کرنے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، وہ ایسے حمام میں بغیر کپڑوں کے داخل نہ ہو، یعنی جہاں دوسرا مرد دیکھ رہا ہے تو دوسرے مرد کے سامنے اپنا سطر نہیں کھولنا چاہیے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے یہ حدیث یاد آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ گیا، تو میں نے کپڑے نہیں اتارے، میں نے کپڑوں کے ساتھ غسل کیا۔ تو کہتے ہیں رات میں جب میں سویا تو خواب میں میں نے اعلان سنا، کوئی اعلان کر رہا ہے کہ احمد ابن حنبل تو نے آج ایک حدیث پر عمل کیا ہے، اس حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے تیری مغفرت کر دی ہے اور تجھے لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ دیکھو ایک حدیث پر عمل کیا انہوں نے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا احترام کیا، تو اللہ رب العزت نے خواب میں ان کو خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی اور تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ اسی طریقے سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، جن کی حدیث شریف کی مشہور کتاب ہے ابو داؤد شریف، ان کے بارے میں ہے کہ وہ کشتی میں جا رہے ہیں، کشتی میں وہ سفر کر رہے تھے، سفر کرتے ہوئے یہ جس طرف جا رہے ہیں سامنے سے ایک کشتی آ رہی تھی، تو جب دونوں کشتی قریب آئی تو سامنے والی کشتی میں ایک آدمی تھا، اس کو چھینک آ گئی، اس نے زور سے کہا الحمدللہ۔ تو اب جب مسلمان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر کسی کو چھینک آئے اور وہ زور سے کہے الحمدللہ، زور سے کہنا شرط ہے، زور سے کہے الحمدللہ، تو جتنے مسلمان سنتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کہیں یرحمک اللہ، اس کا جواب دینا چاہیے یرحمک اللہ کے ذریعے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کشتی، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں جا رہے ہیں، سامنے سے کشتی آ رہی، اب وہ کشتی آئی اور تیزی سے گزر گئی، اسی میں ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، ان کو جواب دینے کا موقع نہیں ملا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دینے کا موقع نہیں ملا۔ تو کہتے ہیں یہ دوسری طرف گئے، دوسری طرف پہنچے اور پھر وہاں سے پھر 1-2 درہم خرچ کر کے کرائے سے کشتی لے کر اس طرف آئے اور جس آدمی کو چھینک آئی تھی اس کے پاس گئے اور اس سے کہا یرحمک اللہ، تجھے چھینک آئی تھی، تو نے کہا تھا الحمدللہ، تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ الحمدللہ سنے تو اس کا جواب دے یرحمک اللہ کے ذریعے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کا جواب دیا ہے یرحمک اللہ۔ دیکھو 1-2 درہم دے کر انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کیا
اس سنت پر عمل کیا. تو کہتے ہیں کہ رات میں کہ خواب دیکھا, خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ابو داؤد تم نے تو 1-2 درہم میں جنت خرید لی ہے. یہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل اور ایک سنت پر عمل کا یہ نتیجہ ہے کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے جنت دے دیتے ہیں. آسان بات ہے, کوئی آسان ہے جنت حاصل کر لینا, جنت کا پروانہ حاصل کر لینا. ہم دیکھ رہے ہیں کتنا مشکل ہو رہا ہے ایمان پر قائم رہنا اور مرتے دم تک قائم رہنا اور پھر ایمان کے ساتھ چلے جانا, کتنے کٹھن مراحل ہیں, لیکن یہ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے آسان ہو جاتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو خیر, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق ہر مسلمان پر یہ ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرے. اس کے بعد اور کچھ حق ہیں انشاءاللہ وہ آئندہ ہفتے بیان کیے جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.